अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, बुढ़ापा एक फितरी अमल है और हम सबको एक ना एक दिन इस अमल से गुजरना है। एक ख़ास उम्र के बाद बुजुर्ग अफराद या मौमर अफराद सीनियर सिटीजन्स ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। उनकी प्रोटेक्शन हम सब की जिम्मेदारी है। तो वतन अजीज़ के कंटेक्स्ट में देखना है कि जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, वो किस हाल में हैं, उनके फलाह बहबूद के लिए क्या हो सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे पास बहुत अमेजिंग गेस्ट पैनल मौजूद है। वहाज अहमद साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। फयाज अहमद साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट ओल्ड एज होम है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी वहाज अहमद साहब से। आप कैसे देखते हैं कि जैसे 21वीं सदी के अंदर दुनिया भर के अंदर ये एक ट्रेंड है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो बहुत तेज़ी से आ रही हैं, ये एक बहुत अहम समाजी मसला है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके बैकड्रॉप में थोड़ा सा जाना चाहूँगा ताकि हमें सबसे पहले इस मसले की जो क्रिटिकलिटी है उसका हमें और उसकी जो रीज़न्स हैं, जिसके पीछे जो रूट कॉजेज़ हैं, उसका सही से अंदाज़ा हो जाए। हमारी जनरेशन जो है, जिसमें मेरे से 10-15 साल बड़े, 10-15 साल छोटे उम्र के लोग शामिल हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मिंग जनरेशन है जिसने इस मैसिव फ्लड ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का जो एक फ्लड आया है, इससे पहले का दौर भी इन्होंने देखा है और इस सोशल मीडिया के फ्लड के एवोल्यूशन का टाइम भी देखा है और अब इसके डेवलपमेंट का टाइम भी देख रहे हैं। दुनिया में जितना आपने डेमोग्राफी का तज़किरा किया, सोशल चेंज का तज़किरा किया, समाजी इक़दार के चेंज का तज़किरा किया, आपके स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 7वां शख्स तकरीबन जो है वो एक बूढ़ी एज, ओल्ड एज की डेफिनेशन में आता है। हमें इस चीज़ का इदराक सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजी का चेंज आया है, एक डिफ़ॉल्ट होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ टेक्निकल कैटलॉग्स तो मैन्युफैक्चरर्स पब्लिश करते हैं और पैक में साथ दे देते हैं। एथिकल कैटलॉग किसी टेक्नोलॉजी के ब्रोशर्स में शामिल नहीं होते। This is one of the default of technological industry. और टेक्नोलॉजी जो है उसको कल्चरल सेंसिटिविटी और जो लोकल नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग में उसकी कोई रिसर्च तहकीक नहीं होती, डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। उसमें फिर हमने यूज़र ने अपने अपने सोशल स्पेक्ट्रम के तहत, अपने अपने सोशल फैब्रिक के मुताबिक उसी टेक्नोलॉजी, उसी मोबाइल, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना होता है। जो एक न्यूयॉर्क में उसका यूज़ होगा वो टोक्यो में नहीं हो सकता, जो टोक्यो में होगा वो लाहौर में नहीं हो सकता, और जो लाहौर में होगा वो बदीन के बलूचिस्तान के रिमोट शहर में नहीं होगा। टेक्नोलॉजी एक ही होगी लेकिन टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस ऑन ग्राउंड होगा वो डिफरेंट होगा और वो यूज़र ने ख़ुद डिफ़ाइन करना है, हमने ख़ुद अपने लिए उसको वज़ा करना है, जिसमें हमारी जनरेशन फेल हुई है, जिसकी वजह से ये एक वैक्यूम जनरेट हुआ है कि एक ऐसा मैसिव फ्लड आया है जहाँ पे सोशल नॉर्म्स हमारे जो चल रहे थे, सेंचुरीज ओल्ड सोशल नॉर्म्स, जिनको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ था कि ये हमारी जायदाद का हिस्सा है, ख़राब नहीं होंगे, ये हमारे कल्चर का स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, ख़राब नहीं होंगे। यानी कि अब जो है वो इंटरजेनरेशनल गैप इतना ज़्यादा आ गया, उस गैप को फिल करने के लिए हमें समझ नहीं आ रही कि हमें अपने सोसाइटल फैब्रिक में क्या करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए वहाज साहब की तरफ भी आऊँगी। वहाज साहब, जैसे कि एक तो इन्होंने भी मैंशन किया कि औलाद जो है उसको किस तरीके से अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, मगर जो सोसाइटी है उसमें हम ये भी अज्यूम नहीं कर सकते कि हर शख्स साहिब औलाद होगा, और कुछ बहुत से ऐसे अफराद भी होते हैं जिनके जो बच्चे हैं, उनकी औलाद है, वो उनकी केयर करना चाहती है मगर वो इतने साहिब इस्तात भी नहीं होते हैं। चूंकि अब महंगाई का दौर है, लोगों की कमर टूट गई है, अगर एक दिहाड़ीदार शख्स है वो अपने बाप का डायलिसिस कैसे करवाएगा, उसके पास वो इतने सारे वसाइल भी नहीं होते। ऐसे में क्या रियासत जो है वो कौन से इक़दामात कर सकती है? मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन आपको ये देना चाहूँगा, ये मुसल्लम हकीकत है। हमारे जो मसाइल हैं सोशल, हमारे इस मुल्क में जो चल रहे हैं, उनमें हमेशा हम हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं। हमारे वसाइल अफराद के ज़्यादा होते हैं, हुकूमत के कम होते हैं। ये हर जगह होता है, ये अज़ल से यही मामला चलता आ रहा है। अफराद के वसाइल को आप इकट्ठा करें तो हुकूमत उनके सामने गरीब नज़र आती है हमेशा। मसाइल को देखें तो हुकूमत के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, अफराद के अपने मसाइल जिसको वो अपने दायरे में रखते हैं वो उसको बहुत कम रखते हैं। हम हुकूमत के ट्रे में जाके, उसी के कोर्ट में जाके उसको फेंक देते हैं। सोशल फैब्रिक, जैसे फयाज साहब ने तज़किरा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं, जो कवानीन है रिलीजन के, हम तो उसको एक नज़र से देखते हैं, मेजॉरिटी, नॉट ऑल, मेजॉरिटी इस नज़र से देखती कि रिलीजन इज़ अ पैटर्न ऑफ रिलीजियस
بانڈنگز اور ایک عبادات کا مجموعہ ہے جس کا تعلق مدرسے اور مسجد کے ساتھ ہے. اٹ از ناٹ لائک دس. This religion has started from the first man on the God's earth, Adam and Eve. آدم اور حوا سے ضابطہ حیات ہے. اور اس میں اجتماعیت کو فروغ دیا گیا ہے. آپ کے انفرادی جو سیلفش انٹرسٹ ہے اس کی بجائے اجتماعیت ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بھیجنے کی ریزن بیان کی ہے خود تاکہ لوگ قریدتے نہ رہیں, اپنی طرف سے سیلف ڈیفائنڈ نہ جائیں. رب نے قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے اندر بڑا کیٹیگورک لکھا ہوا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے سارے کے سارے رسولوں کو ایک کام کے لیے بھیجے, ان کے ساتھ ہم نے میزان انصاف کے ترازو بھیجے اور اپنے احکامات بھیجے. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں. انصاف بیسیکلی گیو اینڈ ٹیک کا ایبسولوٹ بیلنس کا نام ہے. بزرگ کو بزرگ کا حق دیں, اپنے آپ کو اپنا حق دیں, وہ آپ کو حق دے گا آپ اس کو حق دیں گے, میاں بیوی کو, بچہ بچی کو, بہن بھائی کو, پڑوسی پڑوسی کو. اور یہ بزرگ کی ڈیفینیشن بھی بہت بڑی ہے, اس میں ہمارے اساتذہ بھی آئیں گے, پڑوسی بھی آئیں گے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ہم اس چیز کو ری ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے. پہلے تو میں اس کو یہ جو ہمارا جو حقوق اور فرائض کا معاملہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو پامال کرتے ہیں جو بڑے کمپریہنسو ہیں. ہم نے اس کو ریلیجن کے ایک مختصر سے ٹولے میں رکھ دیا ہوا ہے. شاید ہمارا خیال ہے کہ عبادات کا نام ہے, عبادات نہیں, عبادات میں بھی جسٹ 5% آف دس آل. قرآن بھرا پڑا ہوا ہے سارے حقوق کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برمار لاکھوں کے حقوق کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی آن ہز ڈیتھ بیڈ, ڈیتھ نہیں ہو رہی تھی, ان کی ریزن ان کو سمجھ آ گئی, والدہ کو کہا بیٹے کو معاف کر دو. ماں ناراض تھی, والدہ نے کہا میرے دل سے اترا ہوا, آئی کانٹ ٹاک ٹو ہم, ہی از یور صحابی, دس اینڈ دس, بٹ ہی از ناٹ فار می. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کی, وہ نہیں مانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آرڈر دیا خشک لکڑیاں لے کے آ جو اس کو جلا دو. کیوں؟ کہ جی زندہ جلا دوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں کفارہ بن جائے اور بچ جائے. ماں نے معاف کر دیا, بیٹے کی ڈیتھ ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیا, جنازہ پڑھ دیا, اینڈ ہی گیو اے شارٹ اسپیچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچز بڑی شارٹ, بڑے کلوکل, بڑے کمپریہنسو ہوتے تھے. اوتی تو جوامع الکلام, مجھے اللہ تعالیٰ نے کمپریہنسونیس آف دا ورڈز دیا ہے, کلام کی جامعیت دی ہے. اور ویسے بھی پیغمبر کی باتوں کے پیغمبر ہوا بالکل, یعنی کہ بزرگ افراد کی جو عزت و توقیر ہے وہ تو ہم پہ فرض کر دی گئی ہے, اس میں تو کوئی مذائقہ ہے نہیں. ہم نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا, ہمارے پاس موجود ہے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے. میں دوبارہ بھاٹ صاحب کی طرف آؤں گی اور ہم ایک یہ جو براڈر ڈیفینیشن ہے بزرگ کی کہ بزرگ میں کون کون آتا ہے, کہ اس میں تو پھر آپ کے اساتذہ بھی آئیں گے, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے بڑے ایجنگ آپ کے ریلیٹیوز ہیں, مگر ہم نے تو اس حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں. میں ایک گزارش مختصر سی 3-4 کروں گا. ٹاپک بڑا وسیع ہے, ٹائم بڑا شارٹ ہے, مجھے اندازہ ہے اس چیز کا, تو وی کین کم ٹو دا کنکلوژنز آف دا تھنگس. ہمارے لیے اس میں لیسنس کیا ہیں؟ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو چیزیں کرنے والی وہ کریکولم کو ریوائز کرنے کی چیزیں. ہمارے کریکولم کے اندر فلڈ آف انفارمیشن موجود ہے, تربیت موجود نہیں ہے. انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ایڈریس دس تھنگ. اگر ہے تو بہت کم ہے, اور اس لیول کے اوپر بہت کم ہے جس لیول پر زیادہ ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری ایکسٹرا چیزیں کریکولم میں ایڈ کی ہیں, بستے بچوں کے بہت بھاری ہو چکے ہیں, لیکن ان کے اندر جو اسکول کی وہ والی جو روایت احساس اور اخلاقیات, ذمہ داری, وہ والی روایات وہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ چلڈرن آر ایپس, دے آر منکیز, دے کاپی اس. ان کو ہمارے بھاشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے باہر نکالتے ہیں. اس سے جو ہم پورا اس کو تقریر کرتے ہیں وہ صرف اس میں کام کی چیز کے لیے ایک ہوتی کہ باپ یا ماں یا بھائی یا استاد کس طریقے سے بات کر رہا تھا, آواز کی پچ کتنی تھی, انداز کیا تھا. دیٹس اٹ, دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ ہی فالوز. الفاظ پہ بالکل اس کا دھیان نہیں ہوتا, اور وہ بلائنڈلی فالو کرتا ہے استاد کو, بڑے بھائی کو, ماں کو اور باپ کو. نمبر 1. نمبر 2, we have to give right to everyone out of us. It's simple give and take. ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں ایک بہت بڑی ریزن جو اس کے اندر ہے, جو آپ کو اس چیز پہ یقین کرنا پڑے گا, جن لوگوں کا باہر زیادہ آنا جانا ہوتا ہے ان کو اس چیزوں کا زیادہ انداز ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے نا ایتھیکلی بہت ساری چیزوں میں, خصوصاً اس غیبت کے معاملے میں ہم سے بہت بہتر ہے. دے ڈونٹ ٹاک آف اینی بڈی ان ایبسنس. ہمارے یہاں یہ بڑی کامن چیز ہے. اس کا ہمارے اس بگاڑ کے اوپر کیا تعلق ہے؟ اپنی سے اپر جنریشن, دادی دادا نانی نانا کے بارے میں جو ہمارا انفارمیشن ہوتا ہے, جو ہم ایک پورٹریٹ ان کا بناتے ہیں, ہم اپنے والدین کے الفاظ کے مطابق بناتے ہیں. وہ ان کے بارے میں جیسے بات چیت کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں وہی پورٹریٹ کرتے ہیں, اور اسی کے ذہن سے حساب سے ہمارے ذہن میں بنتا ہے کہ بزرگ کیسا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو بزرگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فالتو چیز ہے اور یہ گھر کے کونے میں ایک ناکارہ چیز کی طرح پڑے رہیں گے, حالانکہ ان کے قیمتی تجربہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو بوڑھے افراد ہیں, معمر افراد ہیں, ان کو زندگی کی طرف واپس کیسے لا سکتے ہیں ہم, کہ جیسے ان کی پارکس, میوزیمز وغیرہ جو تفریح کے مقامات ہیں, ان تک ان کی ایکسیس کو یقینی بنایا جائے اور ان کو دوبارہ زندگی کی طرف لایا جائے. دیکھیں کچھ تو کام حکومتوں کے کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے I would still say this thing کہ majority of the actions which are required, which are absent, which are vacuumed now,
وہ عوام کے اپنے کرنے والے ہیں. یہ اصل میں بہت سارے 5-6 کروڑ 7-8 کروڑ گھر ہیں جو مل کر ایک ملک ایک قوم پاکستان کا نام بنتے ہیں. یہ جو 5-6 کروڑ گھر ہیں اس ہر گھر کے اندر ایک پاکستان ہے. ایک استاد نے بڑی خوبصورت صبح کے ٹائم بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ آج ہم کلاسز سٹارٹ کرنے سے پہلے پاکستان کو صاف کریں گے. کچھ بچوں نے ہنسنا سٹارٹ کر دیا. استاد نے کہا ایسے ہاتھ چھوڑ کے کھول کے کھڑے ہو جائیں, ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں تاکہ دور دور کھڑے ہو جائیں. اینڈ ناؤ لک اراؤنڈ, آپ نے یہ ہاتھ کی وڈتھ تک جتنا آپ کو کہیں کچرا کوئی چیز کوئی ریپر کوئی آپ کو کاغذ نظر آ رہا ہے اس کو اٹھا لیں, جیب میں ڈالیں اور جاتے ہوئے وہ کچرے کے ڈرم میں ڈال دیں. آج ہم اپنا پاکستان صاف کریں گے. یہ اپنا پاکستان ایسے ہی صاف ہوتا ہے, اپنا پاکستان ایسے ہی درست ہوتا ہے. میں نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے, آپ نے اپنے پاکستان درست ہو جائے گا. میں نے اپنے پیرنٹس کا, بہن بھائیوں کا, پڑوسی کا خیال کرنا ہے, آپ نے اپنے کا. ہم میں سے ہر ایک کا پڑوسی اور ہم خود کسی کے پڑوسی ہیں. دس از اے جوائنٹ, یہ تانا بانا ہے, یہ سارا کھاڑی کا سسٹم ہے. یہ ایک لائن اوپر ایک نیچے چل رہی ہے. اچھا, اس سے آپس پہلے میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اگر ہم نے یہ سوسائٹل ٹرینڈز کی بھی بات کر لی اور ہم نے اپنی ذمہ داری کی بات کر لی, کچھ لیگل پروٹیکشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ پھر یقینی بناتی ہیں. اگر اخلاقیات زوال پذیر کسی جگہ ہونے لگے تو لیگل پروٹیکشن لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہیں. تو اگر پاکستانی کنٹیکس میں دیکھیں تو سینئر سٹیزن ایکٹ 2011 بھی موجود ہے ہمارے پاس. پھر اس کے بعد سینئر سٹیزن ویلفیئر کاؤنسل بنی. پھر اس کے بعد 2021 کے اندر بھی کچھ قانون سازی ہوئی اور ان کی ہیلتھ کے لیے بھی کچھ پلان بنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیگل لیکوناس بھی کچھ ہے جن کو ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں, میں صرف مختصر سی گزارش کروں گا. اگر قانون سازی اور ان قوانین کے پیچھے سوشل ویلفیئر کارفرما نہیں ہے اور ہم ایک فائر فائٹنگ کی پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے, جنیوا اکارڈ کو دیکھتے ہوئے, یو این کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے, انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, ویسٹ کے اوپر دیکھتے ہوئے, جیسی وہ کوئی قانون سازی کرتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ ایک قانون بناتے جاتے ہیں. وہ ایک بناتا ہے ہم اس کا ایک اپنے آپ بنا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. ہم نے اپنے معاشرے کے حساب سے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک قانون کے اوپر ان ٹرو اسپرٹ اینڈ لیٹر عمل نہیں کیا جاتا. اور اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا. لیگل پروٹیکشنز جو ہیں اور جو اسٹیٹ نے اقدامات کرنے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ تو اپنی جگہ, مگر جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ جب تک ہم بزرگ افراد کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیں گے, ان کو اپنی شفقت اپنی محبت نہیں دیں گے, ان کو اپنی توجہ نہیں دیں گے, اپنے اچھا سلوک, جیسے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت والا سلوک کیا جب ہم چھوٹے تھے, ہمیں پروان چڑھایا, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس کے انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, وہ تو ہم سب کے لیے ایک اثاثہ ہیں. وہ تو اس پورے ملک کا ایسٹ ہے. اس ایسٹ کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ان کا جو تجربہ ہے وہ جس طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے, ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے. تو آئیے پہچانیے, اپنے ارد گرد دیکھیے. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی بزرگ موجود ہے, وہ آپ کی دادی ہو سکتی ہے, آپ کی نانی ہو سکتی ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی ہو سکتا ہے, آپ کا استاد ہو سکتا ہے, آپ کے بہت سارے ایسے چاہنے والے ہو سکتے ہیں, ریلیٹیوز میں سے کوئی ہو سکتا ہے. تو ایسے بزرگوں کی قدر کیجئے اور پہچانیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.